میں نے ہسپتال میں ایک نرس کی نوکری مجبوراً اختیار کی تھی۔ اسی طرح میری دیورانی کو بھی بیوگی کی مجبوری نے ایک خاتون پولیس اہلکار بنا دیا۔ ہم دونوں خواتین آپس میں کزن اور میٹرک تک تعلیم یافتہ تھیں۔ شادی بھی دو ایسے اشخاص سے ہوئی جو آپس میں کزن تھے اور ایک ہی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، لہٰذا ہماری رہائش ایک گھر میں تھی تاکہ جب وہ ڈیوٹی پر ہوں ہم اکیلی نہ ہوں۔ ان دنوں ہمیں کسی ملازمہ کی سخت ضرورت تھی اور کوئی موزوں ملازمہ نہیں مل رہی تھی۔ اس وقت میرے 2 بیٹے اور زاہدہ کے 3 بچے تھے۔ 5 بچوں کا ایک آنگن میں کھیلنا، لڑنا، جھگڑنا، غرض ان کے شور شرابے میں دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا تھا، اور ہم دونوں مل کر گھر کا کام کر لیا کرتی تھیں۔ جب ہم بڑے گھر میں شفٹ ہوئے تو اس کی صفائی ستھرائی میں کافی دقت محسوس ہوئی۔ اب ملازمہ کی حاجت ہوئی تو ایک روز ہم نے دل سے دعا کی، اے اللہ، کہیں سے کوئی اچھی ضرورت مند عورت بھیج دے جو دن رات ہمارے پاس رہے تاکہ ہم کو اپنے کام کاج کے لیے ایک اچھی معاون میسر آ جائے۔ کہتے ہیں کہ کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، وہ بھی قبولیت کی گھڑی تھی۔ میں اور زاہدہ کھٹیا پر بیٹھی دھوپ سیکتے ہوئے سبزی بنا رہی تھی اور بچے آنگن میں کھیل رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میرے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ ایک خوبصورت لڑکی اندر آ گئی جس کی عمر بمشکل 17 برس تھی۔ بلا کی پرکشش، گورا رنگ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن کی جانب دیکھتے ہی دل کھنچنے لگتا تھا۔ وہ میلے کپڑوں میں بھی حور لگ رہی تھی، بھولی بھالی، سیدھی سادی مگر ضرورت مند لگتی تھی۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی، میرا نام شہر بانو ہے، ضرورت مند ہوں۔ کیا آپ کو ملازمہ کی ضرورت ہے؟ ہے تو تم تنخواہ کیا لوگی؟ جو آپ دے دیں گی، لیکن مجھے رہنے کا ٹھکانہ بھی چاہیے۔ ہم کو بھی دن رات کے لیے ملازمہ چاہیے تھی۔ تم آئی کہاں سے ہو؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کوئی تو ہوگا اس دنیا میں، کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ اس کے طرز گفتگو پر اب میں ٹھٹکی۔ سوچا اس قدر سلجھی ہوئی، نپی تولی گفتگو کرنے والی اور حسن کی ملکہ کو اپنے گھر رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے شوہر شریف آدمی ہیں، پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ یہ سوچ کر انکار میں جواب دینے ہی والی تھی کہ زاہدہ بولی، اچھی ہے، تندرست ہے، رکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ ضرورت مند ہے اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ بہت سوچ بچار میں نہ پڑو، فی الحال رکھ لو، ٹھیک نہ لگی تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ یوں ہم نے شہر بانو کو رکھ لیا اور مزید کرید نہ کی کہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ وہ زمانہ بھی ایسا برا نہیں تھا، بہت کم لوگ بد خصلت ہوتے تھے، عموماً ضرورت مند ہی ملازمت کے لیے آتے تھے۔ زاہدہ کچھ لاپرواہ اور تھوڑی فراخ دل بھی واقع ہوئی تھی، جبکہ میں کچھ محتاط تھی، پر ہم نے اسے رکھ لیا۔ تاہم کمرے میں جا کر میں نے زاہدہ کو کہا کہ ایک بار اور سوچ لو، لڑکی بہت خوبصورت ہے اور خوبصورت ملازمائیں خطرے کی گھنٹیاں ہوتی ہیں۔ اپنے جوان شوہروں کے ہوتے ہوئے کیا اس کلوپترا کو گھر میں پال لینا مناسب ہوگا؟ وہ ہنس دی، کہنے لگی، ارے وہمی، کم عمر ہے، خوبصورت ہے تو کیا؟ یہ اس کا کوئی جرم ہے؟ کیا خوبصورتی اور کم سنی کوئی خطا ہے کہ اس کو کام پر نہ رکھا جائے؟ کیا خبر بیچاری کتنی ضرورت مند ہے؟ اگر سبھی عورتیں اس کو اس وجہ سے کام پر نہ رکھیں کہ خوبصورت کیوں ہے، تو بتاؤ یہ بیچاری کہاں سے حلال روزی کما کر کھائے گی؟ تم کو پتہ ہے کہ دنیا ایسی لڑکیوں کے لیے بھیڑیوں کا جنگل ہے۔ پھر ہم کو اپنے شوہروں پر بھروسہ ہے، اگر اپنی گرہ مضبوط ہو تو رقم کے گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ زاہدہ نے ایسی باتیں کہیں تو میں نے بھی سوچا کہ ٹھیک کہتی ہے۔ سارا دن ہم دونوں کو بچے پریشان کرتے ہیں اور گھر اوندا سیندھا کرتے رہتے ہیں، پھر ہماری اپنی حالت ان دنوں ایسی ہو رہی ہے کہ ہم سے کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں پکتا۔ کچھ دن دیکھ لیتے ہیں، اگر اچھی ہوگی تو نعمت، ورنہ چھٹی کر دیں گے۔ گھر میں خوشحالی تھی، مگر 5 بچوں نے مل کر گھر کا گھروا کر رکھا تھا۔ شہر بانو نے آتے ہی گھر اور بچوں کو بخوبی سنبھال لیا۔ وہ خود کو ان پڑھ کہتی تھی، لیکن اس میں سوجھ بوجھ ایک تعلیم یافتہ بلکہ گریجویٹ خاتون جتنی ہی تھی۔ شہر بانو کو ہمارے گھر کام کرتے 6 ماہ گزر گئے۔ اس نے ہم کو ایک بار بھی شکایت کا موقع نہ دیا اور نہ اپنے کام میں کوتاہی برتی۔ ایک بار جب زاہدہ بچے کی پیدائش کے موقع پر اپنی والدہ کے گھر گئی ہوئی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی، میں نے عجیب بات نوٹ کی۔ میں صحن میں چارپائی پر لیٹی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ ذرا دیر بعد بچوں کی کھسر پسر پر آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ میرے دیور یعنی ارشد بھائی کے کمرے کے پاس بند دروازے سے کان لگائے کھڑے ہیں، جیسے اندر کی سرگوشیاں سننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں اٹھ بیٹھی اور ان کو بلایا۔ وہ دوڑے میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا کہ تم وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟
کہنے لگے اندر ابو جی ہیں تو کیا ہوا؟ میں نے زاہدہ کے بڑے لڑکے احسان سے کہا جس کی عمر ان دنوں 11 برس تھی، تمہارے ابو کا کمرہ ہے، وہ اندر آرام کر رہے ہوں گے۔ اس پر وہ بولا وہ اکیلے نہیں ہیں، اندر اور بھی کوئی ہے۔ اور کون ہے؟ وہ کچھ ہچکچایا۔ تبھی شہر بانو کا خیال آ گیا۔ شہر بانو کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کو بلاؤ۔ میرے بیٹے شجاعت نے جواب دیا، شہر بانو آپ ہی تو اندر ہیں۔ اس نے اپنے چچا کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ اس انکشاف پر میں اٹھ بیٹھی۔ اچھا وہ صفائی کرنے گئی ہوگی، تم جاؤ، جا کر کھیلو۔ بچے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن مجھے تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ میں کیسے دیور کے بارے میں ایسی ویسی بات زاہدہ سے کہہ سکتی تھی؟ رشتہ ہی ایسا تھا، اگر بہن کو خبردار نہ کرتی تو اس کے ساتھ دشمنی ہوتی، چپ رہتی تو میرا کلیجہ جلتا رہتا۔ کمرے کے اندر کا حال تو خدا کو معلوم، بہتان لگانے سے بھی جی کانپ جاتا تھا۔ خدا جانے خیر کی بات ہو تو اسے شر بنا کر پیش کرنا بھی قیامت کو آواز دینے کے مترادف تھا۔ میرا جی گوں مگوں میں تھا، یہ سوچ کر کہ دیور نے اندر خود کمرہ بند کیا ہے یا شہر بانو کی رضا شامل ہے۔ کچھ غلط سوچتے ہوئے بھی دل کانپ جاتا تھا۔ رات بھر سوچا، اندر ہی اندر اندیشوں کے سانپ ڈستے رہے۔ صبح ایک فیصلے پر پہنچ گئی کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کروں گی، اپنے شوہر اور نہ زاہدہ سے۔ بس خیر اسی میں ہے کہ زاہدہ کے آنے سے پہلے اس خاتون کو چلتا کر دوں، جس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہاں سے آئی ہے اور پہلے کہاں ٹھکانا تھا۔ اگلے روز میں نے شہر بانو کو بلا کر کہا کہ تم چھٹی کرو، کسی اور گھر جا کر نوکری تلاش کر لو، کیونکہ ہم کو اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میرے دیور نے یہ بات سن لی، وہ سامنے آ گئے اور کہا کہ شہر بانو میری بیوی کی ملازمہ ہے، آپ اس کو نہیں نکال سکتی۔ زاہدہ آ جائے گی، وہ چاہے گی تو نکال دے گی۔ مجھ سے پہلی بار دیور نے اس طرح دو بدو بات کی تھی، ورنہ وہ میرا لحاظ کرتے تھے۔ ایک ادنا سی نوکرانی کی خاطر جب انہوں نے سخت لہجے میں مجھ کو تنبیہ کر دی تو میں ساکت رہ گئی۔ عزت اسی میں جانی کہ ان کے منہ نہ لگوں، بلکہ زاہدہ کے آنے تک برداشت کر لوں اور خاموش ہو جاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ دیور بھائی اپنی بات پر اڑ جائیں اور ملازمہ کے سامنے میری سبکی ہو جائے، جیسا ان کے تیور بتا رہے تھے۔ شوہر سے شکایت کرتی، اول تو وہ نہ مانتے، مان بھی لیتے تو اپنے کزن کے خلاف نہ جاتے۔ 1.25 ماہ بعد خدا خدا کر کے زاہدہ گھر آ گئی۔ میں تو سخت کشمکش میں تھی، دیور کا بھی ڈر، اور زاہدہ سے کہوں تو کیسے۔ مجھے بجھا بجھا دیکھ کر بالآخر زاہدہ خود ہی بولی، کئی دنوں سے ایک غم مجھے کھائے جاتا ہے، آخر کار لگتا ہے کہ تم کو خبر ہو ہی گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں زاہدہ، یہ شہر بانو اب گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ کہنے لگی، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے شوہر میرے جیٹھ ہیں، کس منہ سے کہوں کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ لحاظ سے چپ تھی، مگر اب چپ نہیں رہ سکتی۔ کب تک تم کو اندھیرے میں رکھوں گی؟ اپنی بہن کو دھوکہ دوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اب یہ بوجھ میں سہ نہیں سکتی، ورنہ جب تم میکے جاتی ہو جو میں دیکھتی ہوں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تو سن ہو کر رہ گئی۔ میں تو اس کو کسی اور کا قصہ بتانے چلی تھی اور یہاں بیان اپنا نکل آیا۔ ہم دونوں نے تہیہ کر لیا کہ اب اس عورت کو مزید 1 منٹ کے لیے اپنے گھر میں نہیں رکھنا، لیکن اس کو نکالنے پر ہمارے شوہر آڑے آ گئے۔ اس قدر غصہ آیا کہ ہم دونوں ہی روٹھ کر میکے چلے گئیں۔ کتنے دکھ کی بات تھی کہ ہمارے شوہروں نے ہم پر ایک ملازمہ کو تحفظ دینے کو ترجیح دی تھی، یہ کہہ کر کہ اس کا کوئی نہیں ہے، کہاں جائے گی یہ بیچاری۔ ہم اس کو اپنی چھت کی پناہ سے محروم کر کے سڑک پر دھکا نہیں دے سکتے۔ ہم کو خوف خدا ہے۔ ہم تو اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ بچوں کی خاطر ہمارے شوہر ہم کو منانے آ جائیں گے اور ملازمہ کو نکال دیں گے، لیکن یہ ہماری خوش فہمی تھی۔ وہ نہ آئے۔ جلد ہی ہم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑ کر حماقت کی ہے۔ اس ناگن کے سپرد اپنی خوشیوں کی جنت کر کے ہم خود وہاں سے نکل آئیں۔ یہ احساس ہوتے ہی ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ خود واپس گھر کو لوٹ جانا چاہیے اور شہر بانو پر عرصہ حیات تنگ کر دینا چاہیے کہ وہ از خود ہماری جنت سے نکل جائے۔ ابھی ہمارے مابین یہ مشورے ہو رہے تھے کہ ایک ہولناک خبر ملی کہ میرے شوہر کے ہاتھوں غلطی سے پستول کی گولی چل گئی اور کزن کو جا لگی۔ جھگڑا خدا جانے کس بات پر ہوا، لیکن حسن بھائی وفات پا گئے، جبکہ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ شہر بانو کو بھی گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ حادثے کے وقت وہ وہاں موجود تھی اور وہی عینی شاہد بھی تھی۔ بچے تو ہمارے پاس تھے۔ پیچھے کیا رہ گیا جب قصہ ہی تمام ہو گیا۔ میرے سہاگ کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور حسن بھائی مقتول ہوئے۔
یوں میں اور زاہدہ بیوہ ہو گئیں۔ شہر بانو کچھ دن حوالات میں رہی اور پھر اس کو نہ جانے کون وہاں سے رہائی دلوا کر لے گیا۔ وہ کدھر چلی گئی کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ دن سوگ منانے کے بعد ہم دونوں کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی فکر نے ستانا شروع کیا۔ مجھے میری ایک سہیلی کی وساطت سے نرسنگ کے شعبے میں ملازمت مل گئی، جبکہ زاہدہ کو محکمہ پولیس میں نوکری ملی۔ اس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے ملازمت پر جانے لگیں۔ عرصہ گزر گیا کہ ایک روز عجیب واقعہ ہوا جو کہ باعث عبرت بھی تھا اور دل ہلا دینے والا بھی تھا۔ وقت تو کسی کا دوست نہیں، وہ گزرتا ہے تو گزرتا چلا جاتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بے مروت وقت اگر آنکھیں پھیر لے تو اسے کوئی منا نہیں سکتا۔ میں اور زاہدہ پرسکون زندگی جیتے جیتے جب اچانک وقت کے پیروں تلے آ گئے تو وہ کٹھن گھڑیاں اور پل بھی بالآخر بیت ہی گئے اور بچے جوان ہو گئے۔ میں اور زاہدہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والے تھے کہ ایک روز ہم نے شہر بانو کو دیکھا۔ میں تو نہ پہچان سکی، مگر محکمہ پولیس میں خدمات دینے والی میری کزن نے اس کو پہچان لیا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ ابھی چلو، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میں ہسپتال میں تھی اور شہر بانو کو بھی اسی ہسپتال کے مردہ خانے لایا گیا تھا۔ زاہدہ اس کے ساتھ اسی وین میں آئی تھی۔ اس کو جب مردہ خانے کے بینچ پر ڈالا گیا وہ تب بھی ہمراہ تھی۔ میں ڈیوٹی ختم کر چکی تھی۔ زاہدہ نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ وہ بولی، جس کی وجہ سے تمہارا اور میرا گھر تباہ ہوا اس کا آخری دیدار کر لو۔ میں حیران اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بے جان جسم جس کا حسن رخصت ہو چکا تھا اور بدن پھولا ہوا تھا، مٹی کی ڈھیری بنی سول ہسپتال کے مردہ خانے کی پتھریلی بینچ پر بے سدھ پڑی تھی۔ یہ ہے شہر بانو، وقت کی کلوپترا، حور شمائل۔ آج دیکھو ظالم وقت اور سفاک زمانے نے اس کا کیا حال کیا ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم کے لیے آنے والے پولیس سرجن کے انتظار میں بے یارو مددگار پڑی ہے۔ اس کی حسرت بھری کھلی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی جو کہ مردہ خانے کی چھت پر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ باہر اس کی ادھیڑ عمر نام نہاد ماں اور اس کا نام نہاد سوتیلا باپ، جن کا شہر بانو سے حقیقی خون کا کوئی رشتہ نہ تھا، بے چینی کے عالم میں لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ زاہدہ نے بتایا، ہمارے گھر سے جب اس کو پولیس لے گئی تو اس کے لواحقین کو خبر کر دی کہ تمہارے ٹھکانہ سے بھاگی ہوئی لڑکی ادھر ہے۔ پھر بھاری رشوت لے کر انہوں نے شہر بانو کو ان کے حوالے کر دیا۔ زاہدہ نے بتایا کہ جب میری ڈیوٹی نیپیر روڈ کے قریب والے تھانے میں لگی، یہ کبھی کبھی وہاں آ کر تھانے دار سے بات کرتی تھی۔ نزدیک ہی وہ بلڈنگ تھی جس کو ان دنوں بلبل ہزار داستان کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ آج وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب پولیس نے شہر بانو کو ایمبولنس میں ڈالا تھا کوئی گھنگرو نہیں بج رہا تھا، کہیں سے گانے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری بلڈنگ پر موت کا سناٹا چھایا تھا۔ وہاں کی مکین لڑکیاں سہمی ہوئی تھیں، غم سے نڈھال تھیں، شاید سوچ رہی تھیں کہ اب جب پولیس والے اور گنڈے ان کو تنگ کریں گے تو کوئی شہر بانو ان کو بچانے نہیں آئے گی۔ یہ تو شیر دل شہر بانو تھی جو پولیس والوں سے بھیڑ جاتی تھی۔ ان اہلکاروں کی شکایت تھانے جا کر بڑے صاحب کو کر دیتی تھی جو یہاں لڑکیوں کو ہراساں کرنے آ جاتے تھے۔ وہ شہر بانو جو کبھی ڈرپوک اور معصوم ہوا کرتی تھی، گندے ماحول سے نفرت کرتی تھی اور یہاں سے بھاگ گئی تھی، وہ اب ایک پختہ سن کی سخت مزاج عورت تھی جو اپنے جیسی اغوا کی ہوئی مظلوم لڑکیوں کے لیے ظالموں کے آگے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ان کو اسی بانو جی کا سہارا تھا۔ وہ اپنا دکھ اس کی جھولی میں ڈال دیتی اور یہ سمیٹ لیتی تھی۔ ایک بار ایک پولیس والے سے بھیڑ جانے کی وجہ سے اس کے بازو میں گولی بھی لگ چکی تھی جو ایک لڑکی کو ہراساں کرتا تھا۔ تھانے میں وہ گنڈی مشہور تھی اور بلڈنگ میں لڑکیاں اس کو شیرنی بازی اور سہارا بازی کہتی تھی۔ اس پر لڑائی جھگڑا کرنے، فساد کرنے اور چاقو زنی کے مقدمات بھی درج تھے۔ اس نے خودکشی کیوں کی ہے؟ میں نے زاہدہ سے پوچھا۔ جن لوگوں نے اس کو بچپن میں اغوا کیا اور اپنے اڈے لائے ان میں ہی اس کی نام نہاد ماں بھی تھی جس سے گزشتہ رات اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے نشہ آور گولیوں کی پوری شیشی حلق میں انڈیل لی اور پھر اس کی حالت بگڑ گئی۔ یہ لوگ اس کو ہسپتال لائے۔ یہ سرپھری کئی گھنٹے موت سے پنجہ آزمائی کرنے کے بعد بالکل ہار کر ساکت ہو گئی۔ زاہدہ نے بتایا، جب وہ رہا ہوئی اپنی بلڈنگ کی ہیروئن بن چکی تھی اور لڑکیوں کے دلوں پر اس کا راج قائم ہو گیا تھا۔ پہلے اثر رسوخ افراد جب چاہتے جس لڑکی کو چاہتے زبردستی اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب جب کوئی شخص ایسا ظلم کرنے کی کوشش کرتا یہ لڑنے مرنے اور جان دینے پر ڈٹ جاتی تھی۔ پولیس والے بھی اس سے کنی کترانے لگے تھے۔ دراصل وہ اس جگہ کے لائق نہ تھی۔ اس نے اس ماحول کو کبھی قبول نہ کیا۔ 2-3 بار بھاگ کر شریفوں کے گھروں میں ملازمہ ہونے اور محنت سے روزی کمانے کی کوشش بھی کی
اور ہر بار اس کے حسن نے اس کو رسوا کر ڈالا. اس کو ہر بار بذریعہ پولیس واپس اسی جگہ آنا پڑتا. اس وجہ سے اسے برے اور اچھے ہر انسان سے نفرت ہو گئی. اسے ہر مرد سے شدید نفرت تھی. وہ صرف ان لڑکیوں سے محبت کرتی تھی جن کو شریف گھرانوں سے اٹھا کر یہاں بٹھا دیا جاتا تھا. وہ ان کے آنسو پہنچتی اور ان کی پاسداری میں جان پر کھیل جاتی تھی. اس کے اندر کی نفرت نے اسے یہ قوت ادا کر دی تھی کہ اب کسی سے نہ ڈرتی تھی. اس کا آئیڈیل ایک شریف شوہر، ایک آبرو مند زندگی گزارنا تھا جو اس کے نصیب میں نہ تھی. اسی غم کو غلط کرنے کے لیے اس نے نشے کا سہارا لیا. رفتہ رفتہ وہ بدترین منشیات کی خطرناک حد تک عادی ہو گئی. شہر بانو جب زندگی کا مقدمہ ہار گئی تو اس کے خلاف سارے مقدمات خود بخود ختم ہو گئے. ایک ایسی فلاحی تنظیم نے اس کو بھی دفنا دیا جو لاوارث میتوں کو دفناتی تھی. لیکن اس کی قبر پر قرآن خوانی کرنے والا کوئی نہ تھا اور نہ کوئی فاتح پڑھنے والا. اس کی وہ نام نہاد ماں جس کے پاس رہتی تھی وہ بھی اس کی قبر پر نہیں گئی. اس کے لیے کسی آنکھ سے شاید ہی کوئی آنسو ٹپکا ہو. اللہ اس کی مغفرت کرے. امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ.